کہ علم کی مرکزی حیثیت کو اگر قبول کر لیا جائے تو آپ کس نہج پہ چلے جائیں گے؟ اور جیسا کہ ایک آپ نے جب کہا کہ بیان فرمایا کہ کانٹ نے اس کو اخلاقی حوالے سے تھوڑا سا مذہبی حیثیت تسلیم کی، اور اس کے بعد جو ہے کارل مارکس نے وہ اخلاقی حیثیت بھی اس سے چھین لی، اور یہ تمام کا تمام ہوا کس تناظر میں؟ اس سماجی تناظر میں، مذہبی شعور کے تناظر میں وہ چیزیں نہیں ہوئی۔ جو سماجی تناظر نے جو حالات پیدا کیے ان نے ان کو مجبور کیا کہ وجود کی مرکزیت ختم کر دی جائے، اور علم کی یہ ان کے لیے لازم تھا کہ علم کی مرکزیت ہونی چاہیے، لیکن علم کی مرکزیت ہونے سے آپ کے اندر یعنی آپ علم میں کلیت نہیں ہے آپ کے پاس، جب کلیت نہیں ہے تو آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے اس کے حوالے سے؟ تو مزید میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا، تو میں جناب محمد دین جوہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محمد دین جوہر صاحب۔ بہت شکریہ عاصی صاحب۔ اپنی معروضات کے آغاز سے پہلے میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ ابو بکر صاحب نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے اور بہت وائڈ ایریے کو انہوں نے اپنی گفتگو میں کور کیا ہے، تو اس پر وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنی گفتگو کو موضوع تک محدود رکھتے ہوئے چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ موضوع یہ ہے کہ مذہبی شعور جدید فکر کے کٹہرے میں۔ اس میں کٹہرے کا جو لفظ ہے دو چیزوں کا مظہر ہوتا ہے، ایک طاقت کا اور ایک ججمنٹ کا۔ طاقت جو ہے وہ صاف ظاہر ہے، اس کی ڈپلائمنٹ قانون کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور ججمنٹ جو ہے وہ علم سے آتی ہے۔ تو مسلم مذہبی شعور یعنی مسلم مذہبی ذہن اپنے پورے کانٹینٹ کے ساتھ آج کی جو دنیا ہے اس میں جدید فکر کے کٹہرے میں ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اس کی کٹہرے میں جو بھی آتا ہے اس کی ایک تو انڈائٹمنٹ ممکن ہوتی ہے کہ اس پر ایک فرد جرم عائد کی جائے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس پر ایک ہارش قسم کی ججمنٹ جو ہے وہ دی جائے۔ اس وقت مسلم مذہبی شعور یقیناً جدید فکر کے کٹہرے میں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو انڈائٹمنٹ سے یعنی فرد جرم عائد کرنے سے اور کوئی ہارش ججمنٹ دینے سے خود کو بچاتے ہوئے ایک تنقید، ایک ہلکی پھلکی کریٹیک جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی کام کی بات ہو۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ مسلم مذہبی شعور اس وقت ایک بہت گہرے بحران کا شکار ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں اس بحران کے۔ ایک یہ ہے کہ وہ جدید دنیا کو جس میں ہم بطور مسلم معاشرہ یا مسلم فرد کے زندگی گزارتے ہیں، اس دنیا کو اس کی شرائط پر سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتا۔ یعنی جدید مسلم شعور جدید دنیا کو اس کی اپنی پیدا کردہ شرائط پر سمجھنے کی استعداد سے جو ہے وہ تہی ہے۔ یعنی مسلم شعور نے ایسے کوئی وسائل پیدا نہیں کیے، ایسے علمی یا فکری وسائل پیدا نہیں کیے جس سے جدید دنیا کی ایک بامانی اور نتیجہ خیز تفہیم جو ہے وہ حاصل کی جا سکے۔ دوسرا اس کے بحران کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اب جدید دنیا میں اپنی روایت کی معنویت سے بے خبر ہے۔ اس لیے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ روایت جس کا وہ حامل ہے یا جس کو وہ خود اپنے آپ کو حامل حق سمجھتا ہے، وہ حامل حق ہوتے ہوئے اس دنیا میں اس روایت کی کیا معنویت دیکھ پاتا ہے، اس بارے میں جدید مسلم شعور یا مسلم مذہبی شعور جو ہے وہ بے یقینی کا شکار ہے۔ وہ اپنی ہدایت کی ہم اثر معنویت
اور جدید دنیا کی تفہیم کے تہذیبی یا فکری وسائل نہیں رکھتا۔ اور یہ بات جو ہے یہ کوئی بہت زیادہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے بدیہی طور پر بھی دیکھی اور سمجھی جا سکتی ہے کہ جدید تہذیب یا جدید علوم جو ہیں وہ جس تیزی سے پھیل رہے ہیں یا جس تیزی سے ان میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، مسلمانوں کا ان میں کسی بھی سطح پر کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی مسلم شعور کسی بھی سطح پر جدید علوم میں جدید علوم کی شرائط پر یا اپنی دینی ہدایت کی شرائط پر کوئی اضافہ یا کمی یا تنقید کرنے کی اہلیت یا صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ صاف ظاہر ہے بہت زیادہ ایک تشویشناک بات ہے، اور اس کے بارے میں جو دردمند مسلمان ہیں جو موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں انہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمان جدید دنیا کی تفہیم کے وسائل سے محروم ہے اور اپنی ہدایت کی ہم اثر معنویت سے آگاہ نہیں ہے۔ ان دو چیزوں نے مسلم شعور کو جس گہرے بحران سے دوچار کیا ہے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اس پر شاہد ہے۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ جدید مسلم شعور نے اپنی ہدایت میں کھڑے ہو کر جدید علوم یا جدید دنیا کی کوئی ایسی کریٹیک بھی پیش نہیں کی جو علمی بنیادوں پر ویلڈ ہو۔ اس حوالے سے آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے کہ مسلم شعور جدید فکر کے کٹہرے میں، اور جب مسلم شعور کو جدید فکر کے کٹہرے میں گھسیٹ لایا گیا ہے تو اس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے یہ وہ بنیادی گزارشات ہیں جو ہم دوستوں کے احباب کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان جس حق کو، جس ہدایت کو مانتا ہے، اس کے بارے میں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں کے پیدا کردہ یا ہمارے علماء کرام یا اہل علم کے پیدا کردہ علوم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عین وہی علوم جن کے ذریعے سے مغرب میں یا جن دلائل سے مغرب میں مذہب کو معاشروں سے بے دخل کیا گیا، عین وہی دلائل ہم اپنے مذہب کے اثبات میں لے کر آتے ہیں۔ یہ ہماری جو ایک نارسائی ہے، ہمارے شعور کی جو ایک انہدامی صورتحال ہے، یہ اس کا عکاس ہے۔ یعنی کہ جیسے میں ایک انیکڈوٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک آدھ دن پہلے یہ اس کا مجھے تجربہ اور سابقہ پڑا ہے صورتحال سے کہ ایک بہت پڑھے لکھے اور صاحب علم صوفی، ان سے میری ملاقات ہوئی یہاں، تو وہ دوران گفتگو انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی۔ وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں نے 800 سال پہلے آئنسٹائن کا جو E=mc² کا فارمولہ ہے وہ انہوں نے 800 سال پہلے دریافت کر لیا تھا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ انسان دشمن ہتھیار ہے، اس لیے انہوں نے اس کو بنانا مناسب نہیں سمجھا۔ اب جو مسلم شعور اس طرح کے انیکڈوٹس کو بنیاد بنا کر جدید عہد میں زندگی گزارنے پر بضد ہے، اس شعور سے ہم کسی قسم کی تہذیبی توقعات نہیں رکھ سکتے۔ یعنی مسلم شعور جس کایا کلپ اور انہدام سے گزر چکا ہے، جب تک اس شعور کی بنیادی جو اس کی فنکشنلٹی ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش ہم نہیں کرتے، تو مسلم شعور سے یہ توقع کرنا کہ وہ جدید عہد میں تہذیبی مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کی طرف پیش رفت کرنے میں کامیاب ہوگا، میری گزارش ہے کہ یہ محض ایک خام خیالی ہے۔ اس حوالے سے جو دوسرا موضوع ہے کہ موضوع کا جو دوسرا پہلو ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں میں بہت سوالات آتے ہیں، تو اس میں میری سبمیشن یہ ہے کہ جو مسلم نوجوان ہیں، جن میری اب عمر کہ میں جس حصے میں ہوں،
اور ایک استاد کی حیثیت سے نوجوانوں کے ساتھ میرا بہت زیادہ ایک طرح سے ربط و تعلق رہا ہے، تو اس میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں کہ نوجوانوں کے ذہن میں کوئی سوالات پیدا نہیں ہوتے، ان کے ذہن میں کچھ آرزوئیں پیدا ہوتی ہیں اور ان کے کچھ مطالبات ہیں جن کو پورا کرنے پر وہ بضد ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں اپنے والدین سے، اساتذہ سے یا اولی الامر سے کہ وہ ان مطالبات کو پورا کریں گے۔ سوالات وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں علم کی کوئی روایت باقی رہی ہو یا جہاں تعلیم بامانی طریقے پر ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کی جاتی رہی ہو۔ میری گزارش یہ ہے کہ نوجوانوں کے ذہن میں کوئی سوالات پیدا نہیں ہوتے، ان کے ذہن میں آرزوئیں ہیں جنہیں وہ جدید تعلیم کے ذریعے سے ان کو حاصل کرنے اور ان تک رسائی پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں تو اس سے یہ فرض کرنا پڑے گا کہ ان کے ذہن کی ساخت علمی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کے ہمارے نوجوانوں کی ذہنی ساخت کے مذہبی ہونے پر تو کسی حد تک اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ گھریلو ماحول کی وجہ سے ان کا ذہن مذہبی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کوئی علمی سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ خانہ خالی ہے اور ہماری تہذیب کا یہ جو کشت ہے یہ ایک کشت ویراں کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں ایک گھونٹ پانی پی لوں، آپ 1 سیکنڈ کے لیے اجازت چاہوں گا۔ سر جناب محمد دین جوہر صاحب انتہائی خوبصورتی سے اپنا بیان کر رہے تھے، اور جہاں تک ان کی گفتگو کا تعلق ہے کہ بھی نوجوانوں کے ذہنوں میں امنگیں ہیں اور وہ ان امنگوں کو لے کر وہ چیزیں سوچتے ہیں اور اپنے جو سینئر ہیں یا اولو العزم یا اپنے سماج سے ان امنگوں کے پورا ہونے کا خیال رکھتے ہیں۔ جی جناب جوہر صاحب۔ تو ایک بات جو ابو بکر صاحب نے ارشاد فرمائی اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جدید میں اور مذہب میں جو تضاد ہے وہ میرے نزدیک کلی ہے، اگر وہ مجھے اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں گا، لیکن علم میں اور ہدایت میں اس بات سے میں متفق ہوں ان کی اس بات سے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ علم میں اور ہدایت میں تضاد ہو، لیکن جدید علوم جن صوتوں سے پیدا ہوئے ہیں اور شعور کی جس صورتحال سے وہ نکلے ہیں، انہوں نے نمو پائی ہے، اس صورتحال میں وہ مذہبی جو بنیادی ہدایت کے قضایا یا مواقف ہیں ان سے وہ کلی تضاد رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ابو بکر صاحب نے فرمایا کہ جو جدید علم ہے اس میں شعور کی ایک مرکزیت رکھتا ہے، تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جدید شعور جو ہے اس نے وجود کے مسئلے کو پس پش ڈال کر اس کی اپنے بارے میں جو یہ ایک دعویٰ تھا کہ انسانی عقل خود مکتفی ہے، کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے، اور انسانی شعور اتنے داخلی وسائل رکھتا ہے کہ وہ ان اپنے باطنی داخلی وسائل سے ایک معروضی علم کی ایک تک پہنچ سکتا ہے، تو بنیادی طور پر وجود سے انکار یا وجود کی جو مارجنلائزیشن ہے انسانی شعور میں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انلائٹنمنٹ میں جدید انسان کو اپنے بارے میں اور اپنے شعور کے داخلی وسائل کے بارے میں جو دعویٰ تھا اس میں یہ لابدی تھا کہ وہ وجود کے سوال کو نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ مسئلہ وجود جو ہے وہ مذہبی شعور کے لیے ایک اینکر کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ جدید مغربی شعور کے لیے اس کی حیثیت ایک آسیب کی ہے۔ جدید مغربی شعور اس وجود کے مسئلے کے حوالے سے جس صورتحال سے دوچار ہے وہ بہت خوفناک ہے، اور وہ ایسی صورتحال ہے جیسے ایک شعور پر یا ایک ذہن پر کوئی آسیب طاری ہو جائے۔ تو وجود کا مسئلہ جدید شعور کے لیے ایک آسیب کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ مذہبی آدمی علم کا کوئی ایسا تصور سامنے نہیں لا سکتا
اور نہ علم کے کسی ایسے تصور پر قانع ہو سکتا ہے، اور نہ ایسا علم کا کوئی تصور اس کے بنیادی عقیدے کے قضایا سے کمپیٹیبل ہو سکتا ہے جو مبحث وجود سے خالی ہو۔ تو اس میں میری گزارش ہے کہ واپس اپنی اس گفتگو کی طرف آتے ہوئے کہ جدید عہد میں ہمارے جو نوجوان ہیں چونکہ وہ ایک بامانی تعلیم سے محروم ہے، ایک بامانی تعلیم کا ہمارے ہاں خاتمہ ہو چکا ہے، اور وہ اس میں بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے کہ ریاست نے تعلیم کو جس طریقے سے ویژولائز کیا ہے، جس طریقے سے اسے امپلیمنٹ کیا ہے، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ بنیادی طور پر پولیٹیکل کوسچن ہے، ریاست کا سوال ہے، عام آدمی اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی تین جو اس میں سٹیک ہولڈر ہیں، یعنی استاد، والدین اور بچے، تعلیم میں رول جو ہے وہ صفر ہے۔ یعنی بچے کیا پڑھیں گے، والدین کیا پڑھائیں گے، استاد کیا پڑھائیں گے ان کو، یہ بات ان کے اختیار سے باہر ہے، اور یہ ریاست اس کو متعین کرتی ہے۔ تو ریاست نے جس طرح کا تعلیمی نظام بنایا ہے ہمارے یہاں، اس سے یہ توقع رکھنا کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں بھی کوئی سوالات پیدا ہوں گے، تو یہ میرا خیال ہے بعید از امکان ہے۔ میری بات جو ہے یہاں تک مکمل ہوگی، اس سے آگے جو گفتگو کے ساتھ بہت شکریہ جناب جوہر صاحب۔ اور آپ نے جیسے کہ بیان فرمایا کہ نوجوان نسل کے ذہن میں سوالات نہیں ہیں، ان کے ذہنوں میں امنگیں ہیں، اور وہ اپنی امنگوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور سماج سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی امنگوں کو پورا کریں گے وہ۔ لیکن آپ کا کیونکہ جب پوری ذمہ داری سے آپ نے بات کی ہے اور آپ کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے، لیکن کہیں پر جو ہے جیسے نوجوان طبقہ ہے ان کے ذہنوں میں سوالات بھی پنپتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ ان امنگوں کے مسئلہ جو ہے نا پس پشت ان کے جو لاشعور میں وہ امنگیں ہی ان کو جو ہے مجبور کرتی ہوں، ان سوالات پہ ابھارتی ہوں کہ تم جو ہے یہ چیزیں جو ہیں ہم تمہاری امنگوں کے حصول کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ تو مزید میں جناب ابو بکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ جیسے انہوں نے جو علم کی مرکزیت پہ بات کی ہے، تو علم کی مرکزیت پہ جو ہے اس کو مزید تھوڑا سا وضاحت کریں اس کی کہ علم کی مرکزیت کو یہ کیا سمجھتے ہیں، کہ علم کی مرکزیت سے کیا مراد ہے ان کی؟ دیکھیے، علم کی مرکزیت سے مراد یہ ہے، جوہر صاحب نے وجود کے سوال پہ اپنی بات کا اختتام کیا، تو میں ابھی وہیں سے آگے بات کو لے کے چلوں گا آپ کی بات سے جوڑتے ہوئے، کہ جب ہم علم کی مرکزیت کو یا اپسٹیمک سینٹرلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم اپنے ذرائع علم اور اپنے استعداد علم کو جانچیں گے کہ ہم کس چیز کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہی ہم اس شے کے بارے میں کوئی تصور سازی کر سکتے ہیں کہ وہ شے کہ جس کا علم حاصل کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ تو وہ شے مطلب جس کا علم حاصل کیا جا رہا ہے اسی کو وجود کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ تھاٹ اور بینگ کا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے۔ تو جب ہم علمیات کو سینٹرل کر دیتے ہیں تو انسانی ذہن جو ہے وہ مرکزیت حاصل کر جاتا ہے، اور ہم بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ انسانی ذہن کی ساخت جو ہوگی اسی کی مناسبت سے، یا انسانی ذہن ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس طرح کی اس کی شکل ہوگی، حقیقت اولا یا حقیقت کوئی ایسی قائم حقیقت اگر کوئی وجود رکھتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر اپنا امیج ویسی ہی پروڈیوس کرے گی کہ جیسے انسان کے ذہن کی صورت ہوگی۔ تو کانٹ نے اس کے حوالے سے یہ تصور پیش کیا تھا کہ بیسیکلی جو مادی مظاہر ہیں، یہ جو فطرتی مظاہر ہیں، وہ ہمارے ذہن کی کیٹیگریز کو آ کے کنفرم کرتے ہیں، اس کے مطابق اس کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہی ہمارا علم جو ہے وہ صورت پذیر ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو علم کا ماخذ ہے یا شعور کا ماخذ ہے وہ انسانی ذہن کو بنا دیا جاتا ہے۔ تو انسان کی ذہن اس سے پھر ایک خاص قسم کا تصور انسان اور ایک خاص قسم کا تصور آزادی جو ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس ساری چیز کے نتیجے میں جو وجود کا سوال ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یا پس پردہ چلا جاتا ہے یا اس کو سائڈ پہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ ویسے اس میں یہ بات ہماری ذرا مختلف ڈائریکشن میں چل پڑے گی۔ ہیگل نے
یونٹی آف تھاٹ اینڈ بینگ کی کوشش کی تھی کہ وجود اور فکر کو جدید پیرائے میں رکھتے ہوئے ہی کانٹ سے ایک قدم آگے بڑھا کے وہ ایک ثابت کر دے. تو وہ بڑی دلچسپ ہے، لیکن بہرحال وہ فکر بھی اپنی شکل